غزوہ ہند پاک بھارت آخری جنگ، پورا ہندوستان بنے گا پاکستان، حضور اور بزرگان دین کی پیشن گوئیاں۔ غزوہ ہند میں پاکستانی افواج کا کیا کردار ہوگا؟ امام مہدی کی فوجیں کہاں سے نکلیں گی؟ فتح صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ غزوہ ہند پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی پیشن گوئیوں میں مذکور ایک جہاد ہے، جس کے متعلق چند احادیث اور روایتیں مروی ہیں۔ اس پیش گوئی کے مطابق برصغیر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ایک جنگ ہوگی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند وہ جنگ ہے جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لڑی جائے گی۔ یہ جنگ انڈیا اور پاکستان کی نہیں، بلکہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی۔ غزوہ ہند علامت کبریٰ ہے، کیونکہ جہی فاتحہ فوج ایلیا جانی القدس جائے گی تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، سو اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامت کبریٰ ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا مگر یہ کہ وہ ایلیا جانی القدس میں نصب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست کر دے گا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند دراصل آخر الزمان میں بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے میں آغاز ہے، جن عالمی جنگوں کے سلسلے کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور کچھ کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس غزوہ کی تکمیل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ ان سب روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ لشکر اسلامی یہ جنگ ہندوستان سے لڑے گا، جس میں سندھ کا علاقہ بھی شامل ہوگا، جبکہ آج کل تو سندھ پاکستان کا حصہ ہے، بلکہ دور نبوی میں سندھ کا علاقہ تقریباً آج کا پورا پاکستان ہی بنتا ہے۔ تو آج کی یہ جنگ غزوہ ہند کیسے ہے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں پر فتح پانے کے بعد شام کی طرف پلٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا، یعنی یہ غزوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لڑا جائے گا۔ غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا، سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی چین سے۔ حضرت امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اسے ذکر کیا ہے ابو الفرجوزی نے اپنی کتاب روضۃ المشتاق والطریق ابی الملک الخلاق۔ اس روایت کو امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے۔ اس روایت کو امام ابو عمرو دانی نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ اس غزوہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے
کہ تمام عالم کفر متحد ہو جائے گا اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الشہداء شہداء بدر ہیں یا شہداء غزوہ ہند۔ جو فوج غزوہ ہند لڑے گی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور یہ غزوہ ہند پاک فوج اس وقت لڑ رہی ہے۔ یہ فوج بھی جنتی ہے اور اس کا امیر بھی جنتی ہے۔ غزوہ ہند کی خوشخبریاں جو احادیث مبارک میں وارد ہوئی ہیں، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں نے ہند کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس غزوہ کو پا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو فرمایا، میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند سے نہیں مگر ہند مجھ میں ہے۔ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں نے غزوہ پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا۔ پس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ جب وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا، میں ضرور اس بات کو حرص کروں گا کہ ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیے، پھر فرمایا، دور ہوا دور ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا جہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو جنزیروں میں جکڑ کر لائیں گے، پس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر تمہارے لیے ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا جہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو جزیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے، جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس اگر میں نے غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شریک ہوں گا۔ پس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ وہ لشکر شام آئے گا تو مسیح ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرے گا، میں ضرور اس بات کی حرص رکھوں گا کہ ان سے قریب ہوں، پھر انہیں خبر دوں گا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، بہت محال بہت محال بہت محال ہے۔ محترم ناظرین، یہ احادیث متواترہ ہیں بھی ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر حد تواتر اور شہرت عام کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں اور اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہیں، اور تیسرے ائمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ جب قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہو، عقلی و نقلی دلائل موجود ہوں
واضح اور روشن فرمان قطعی اور مسلمہ روایات دلائل موجود ہوں، دلیل بھی قائم ہو تو پھر کسی کے لیے عذر نہیں رہ جاتا۔ اللہ الرحمن تمام امت مسلمہ پر رحم کرے۔ یہ معلوماتی ویڈیو تمام اہل ایمان والوں کو شیئر کریں۔ آؤ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اے میں ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ آمین۔ کومنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔